پیارے دوستو بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے، بعافیت ہوں گے۔ عزیز دوستو، حدیقۃ الادب پارٹ 1 کا ہم 18واں سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ الدرس الثامن عشر، 18واں سبق، قضاء الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قضاء کہتے ہیں فیصلے کو، امین کا مطلب ہے امانت دار۔ تو امین کا فیصلہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا تھا، خانہ کعبہ کی لڑائی جو ہوئی تھی قبیلہ قریش میں، وہ مراد ہے۔ جی بھائی، ان امید الادب العربی، بے شک عربی ادب کے بابا، بانی بھی کہہ سکتے ہیں، بابا بھی کہہ سکتے ہیں۔ امید کا مطلب ہے بابا یا بانی۔ عربی ادب کے بانی تو میں نہ کہوں، چلو بابا آپ کہہ سکتے ہیں۔ الدکتور طٰہٰ یاسین، طٰہٰ یاسین، ٹھیک ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ عربی ادب کے بابا ہیں، لیکن خیر ان سے بڑے بڑے عربی ادب کے علماء موجود ہیں، تو کتاب والے نے اپنی محبت میں کہا ہے، ورنہ حقیقت میں یہ عربی ادب کے بابا تقریباً نہیں بن پاتے۔ ارسل خیالہ علی سجیتہ، انہوں نے کھلا چھوڑ دیا ہے اپنے خیالوں کو۔ ارسلہ خیالہ، چھوڑ دی اپنے خیالوں کو، علی سجیتہ، کھلے طور پر، اثنا قراءتہ لسیرت النبویہ، سیرت نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرنے کے دوران، جب وہ سیرت نبوی کا مطالعہ کر رہے تھے تو انہیں اپنے خیالات کو کھلا چھوڑ دیا۔ علی صاحب الصلاۃ والسلام، کے درود و سلام ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اور سلامتی ہو۔ ثم عاد کتابتاً، پھر انہوں نے وہ جو سیرت کا جو مطالعہ کیا تھا، پھر اس کی ایک کتاب انہوں نے لکھ ڈالی، ما قرأ، جو کچھ انہوں نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے، جو انہوں نے مطالعہ کیا تھا وہ ایک کتابی شکل انہوں نے لکھ دی۔ فی صورت قصۃ مطعمۃ، ایک بہت ہی خوبصورت قصے کی شکل میں، جو سیرت النبی کا مطالعہ کیا تھا اسی کو ایک کتابی شکل دے دی اور خوبصورت قصے کی شکل میں انہوں نے لکھ دیا۔ کیوں؟ لکی یحبب الی الشباب، تاکہ وہ نوجوانوں میں شوق پیدا کریں، قراءۃ کتب السیر، سیرت کی کتابیں پڑھنے کا، سیرت کی کتابیں پڑھنے کا وہ نوجوانوں میں شوق پیدا کریں۔ شاید کتاب والے کو بھی یہ پتہ تھا کہ آج کل ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ سیرت کی کتابیں کم پڑھتا ہے اور ناول اور ڈائجسٹ زیادہ پڑھتا ہے، تو وہ توجہ دلا رہے ہیں کہ نوجوان سیرت کی کتابوں کی اسٹڈی کی طرف زیادہ آئیں۔ فجاءت فی ثلاثۃ اجزاء من کتاب، تو انہوں نے اس کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، بنا دیا۔ فجاءت فی ثلاثۃ اجزاء من کتاب، تو کتاب کے انہوں نے 3 حصے بنائے۔ سماہ، اس کتاب کا انہوں نے نام رکھا علی ہامش السیر، حاشیہ سیرت، کتاب کا نام رکھا ہے حاشیہ سیرت، ٹھیک ہے، یہ تعارف ہے۔ وہاں نحن نورز فیما یلی، اور یہاں پر ہم پیش کرتے ہیں فیما یلی، ذیل میں یہاں پر، نخبۃ منہ، اس کتاب میں سے کچھ اقتباسات، انتخابات اس کتاب میں سے ہم یہاں پر ہم پیش کر رہے ہیں، کتاب والا کہہ رہے ہیں اس کتاب سے لے کر یہاں پر ہم اقتباس یہاں پہ نقل کریں۔ قصہ فیہا طٰہٰ حسین، تو طٰہٰ حسین نے وہاں پر ایک قصہ بیان کیا ہے، فی اسلوبہ الرائع الخلاب، اپنے ایک خوبصورت انداز میں قصہ بیان کیا ہے، اپنے ایک خوبصورت شاندار انداز میں۔ قصہ تو بنیانی قریش للکعبہ، کعبہ شریف کے بنانے کا قصہ جو قریشیوں نے کیا تھا، ٹھیک ہے، قصہ تو بنیان قریش للکعبہ، قریشیوں نے کعبہ بنانے کا، کیسے میں اس کو کہوں، قصہ تو بنیان قریش للکعبہ، ٹھیک ہے، کعبہ کی بنیاد پر قریشیوں کے ساتھ جو قصہ پیش آیا تھا اس کو بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ بیان کیا ہے۔ بعد ان ظہر علیہ الوہن، جب کہ کعبہ پر بوسیدگی کے آثار ظاہر ہونے لگ گئے تھے، بارشیں آتی تھی، کعبہ نشیب بھی جگہ پر تھا، تو کعبہ کی دیواریں جو ہے وہ بوسیدہ ہو گئی تھیں۔ فہدم البناء القدیم، تو انہوں نے اس پرانی عمارت کو منہدم کر دیا، گرا دیا، توڑ دیا۔ ثم جددوہ بالطیب من اموالہم، پھر اس کو نئے سرے سے بنانا شروع کیا اپنے پاک مال سے، یعنی اس میں چوری کا، رشوت کا، کھوٹ ملاوٹ کا مال انہوں نے شامل نہیں کیا، جو ان کے پاس
حلال قسم کا مال پیسہ تھا، اسی سے انہوں نے کعبہ کی تعمیر شروع کی، باوجود اس کے کہ وہ اس وقت کافر تھے۔ وہ بھی جانتے ہیں کہ نیک کاموں میں حلال مال لگانا ضروری ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ قبل عباس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ سب کچھ اللہ کے نبی کی بعثت سے پہلے ہو رہا تھا، یعنی یہ جو ہو رہا ہے نا اس وقت اللہ کے رسول کی 35 برس عمر تھی، ٹھیک ہے، گویا کہ آپ کو نبوت کا اعلان کرنے سے 5 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ وجالہ طہ حسین، اور طہ حسین نے کیا کیا ہے، القصہ علی لسان باخوم، اس قصے کو بیان کیا ہے باخوم کی بازبانی۔ باخوم ایک شخص کا نام ہے جو آ رہا ہے آگے۔ باخوم کی زبانی یہ قصہ طہ حسین نے اپنی کتاب میں بیان کیا۔ حاضر نجار القبطی، یہ باخوم ایک قبطی قوم سے تعلق رکھنے والا مستری تھا، معمار تھا، مستری تھا۔ الذی استعانت بھی قریش، کے جس سے قریش نے مدد طلب کی تھی، علی بناء البیت، بیت اللہ کی تعمیر، بیت اللہ کی تعمیر پر، جو بطور انجینئر جن کو ہائر کیا گیا تھا وہ باخوم تھا، جو کہ قبطی قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ قال باخوم فی مقال، تو باخوم نے اس بارے میں جو کہا اسی کو آپ خود یہاں پر دیکھ لیں، پڑھ لیں، سن لیں۔ تو باخوم کی اب باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ ثم کہتے ہیں جالو یجمعون الاحجار، پھر وہ مکہ کے کافر جو تھے وہ پتھروں کو اکٹھا انہوں نے کرنا شروع کر دیا۔ یسعون کا مطلب کوشش کرنا، فی جمع بانفسہم، اور وہ خود اس کام میں لگے ہوئے تھے۔ لا یستاجر لذالک احد، انہوں نے اس کام کے لیے کوئی نوکر نہیں رکھا، لا یستاجرون، کوئی نوکر مزدور نہیں رکھا۔ ولا یکلمون ذالک الی رقیق، اور نہ ہی کسی غلام کو کہا کہ آپ یہ کام کرو، خود بذات خود جو سردار لوگ تھے وہ خود یہ کام کر رہے تھے، نہ کسی کو مزدور رکھنے دیا اور نہ ہی کسی غلام کو قریب لگنے دیا کہ یہ عظیم کام ہے، ہم خود کریں گے۔ یرون نحوذ بذالک حقا علیہم، وہ اس بیت اللہ کی تعمیر کی بنیادوں کو اٹھانا اپنے اوپر فرض سمجھ رہے تھے، حقا علیہم لازم سمجھ رہے تھے اپنے اوپر اس کی تعمیرات کو اٹھانا۔ وشرفاً، اور یہ اپنے لیے باعث شرف سمجھ رہے تھے کہ یبقی لہم فی اعقابہم، کہ ان کا یہ عظیم کارنامہ ان کی نسلوں تک باقی رہے، فی اعقاب نسلوں تک باقی رہے۔ باخوم کہتا ہے فاخذت انا ابنی لہم البیت، تو میں ان کے لیے بیت اللہ کی تعمیر میں مصروف ہو گیا۔ اقیمہ علی اسس القدیمہ، تو میں نے اس کی تعمیرات اٹھانا شروع کر دی، بنیادوں کو پرانی بنیادوں پر، علی اسس القدیمہ، پرانی بنیادوں کے اوپر، گویا کہ پرانی جو بنیادیں تھیں اسی سے اوپر کو جو ہے نا اٹھانا شروع کر دی۔ اللاتی لم یمسوها، وہ بنیادیں جن کو انہوں نے ابھی تک چھوا بھی نہیں تھا۔ وَلَهُمْ فِي هَذَا الْبَيْتِ حَجَرٌ، انہوں نے لوگوں کو اس بیت اللہ میں ایک پتھر تھا، حجر اسود، یعظمونہ یکرمونہ، یہ لوگ اس کی بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے اور اس کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے، قابل احترام پتھر حجر اسود یہاں بیت اللہ میں تھا۔ وَيَرَوْنَهُ هِبَةً لَهُم مِّن رَبِّهِمْ، اور ان کے خیال کے مطابق یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک گفٹ تھا، ہبتاً گفٹ تھا، لہم ان کے لیے، من رب، ان کے رب کی طرف سے۔ فلما بلغ البناء الی حیث یجب، فلما بالغ البناء، اور جب عمارت بلند ہوتے ہوتے، الی حیث یجب ان یوضع حجر، کہ اس مقام تک پہنچی کہ اب اس پتھر کو رکھنا چاہیے، پتھر کو اس دیوار میں گاڑنا چاہیے، جب عمارت اتنی بلند ہو گئی، اختلف القوم بینہم، تو لوگوں کے درمیان آپس میں اختلاف ہو گیا، ایہم یضعہ موضعہ، کہ اس پتھر کو کون اس کی جگہ پر اٹھا کر رکھے گا، ٹھیک ہے، پتھر جو کہ مقدس تھا کون اٹھا کے رکھے گا۔ فکلہم ابتغى لنفسہ ھذہ الماسرہ، تو ان میں سے ہر ایک آدمی اس عظیم کارنامے کو اپنے لیے پسند کر رہا تھا، ابتغى لنفسہ، اپنی جان کے لیے، ھذہ الماسرہ، یہ عظیم کارنامہ کہ یہ ہم سار انجام دے۔ وکلہم حرص علیہ اشد الحرص، تو تمام کے تمام لوگوں کی حرص بہت زیادہ بڑھ گئی کہ قبیلہ قریش کے 4 جو ہے نا وہ قبیلے کی شاخیں تھیں، تو ہر شاخ کا سردار چاہ رہا تھا کہ ہمارا قبیلہ، ہماری شاخ جو ہے یہ کام کرے۔ وَإِذَا اخْتِلَافُهُمْ يَسْتَحِيلُ إِلَى خُصُومَةٍ، اور جب ان کا یہ اختلاف لڑائی کی شکل اختیار کر گیا، یستحیل، لڑائی، الی خصومہ کا مطلب لڑائی کی شکل اختیار کر گیا، فَإِذَا خُصُومَتُهُمْ تَبْلُغُ مِنَ الشَّرِّ إِلَى أَقْصَىٰ، اور جب ان کی یہ لڑائی بھی انتہا کو پہنچ گئی، إِلَى أَقْصَىٰ، انتہا کو، تَبْلُغُ کا مطلب پہنچ گئی، مِنَ الشَّرِّ کا مطلب لڑائی، خصومت لڑائی، خصومت ان کی فتنے کی انتہا کو پہنچ گئی، فَإِذَا هُمْ يَتَلَاحُونَ وَيَتَنَاظَرُونَ، وہ تو ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنے لگے
اور ایک دوسرے سے لڑنے لگے، یا تناظرون لڑنے لگے، وَيُؤْذِنُ بَعْضُهُم بَعْضًا بِالْحَرْبِ اور وہ ایک دوسرے کو لڑائی جنگ کی دھمکیاں دینے لگے، یوزن دھمکیاں جنگ کی ایک دوسرے کو، وقد وقف البناء اور تعمیر کا کام رک گیا، وقف رک گیا، وفسد الامر بین القوم فسادا عظیما اور یہ معاملہ قوم کے درمیان ایک بہت بڑے فساد کی شکل اختیار کر گیا، وَأَقَامُوا عَلَى ذَلِكَ أَيَّامًا وَلَيَالِيَ اور کئی دن اور کئی راتیں یہ معاملہ یہیں پہ اٹکا رہا، ٹھیک ہے، اقام و قائم رہے وہ لوگ اسی معاملے پر کئی راتیں اور کئی دن، وَتَحَالَفَ بَعْضُهُمْ عَلَى الشَّرِّ اور بعض لوگوں نے اس لڑائی پر قسمیں اٹھانا شروع کر دی، تحالف قسمیں اٹھانا شروع کر دی علی لڑائی کے اوپر، فجاؤ بجفنۃ تو وہ ایک بڑا ٹب لے کے آئے، ایک بڑا تھال لے کے آئے، قد ملؤوہا بالدم انہوں نے اس ٹب کو خون سے بھر لیا، وغمسوا فیہا ایدیہم اور اپنے ہاتھوں کو اس خون میں ڈبو دیا، ٹھیک ہے، ہاتھوں میں خون میں ڈبو دیا، وہم یقسمون اور وہ قسمیں کھا رہے تھے، لیستأثرن بہذا الشرف کہ وہ اس شرف کو حاصل کر کے رہیں گے، اور لیموتن من دونہ یا وہ اپنی جانوں سے گزر جائیں گے، ٹھیک ہے، اس بڑے پیالے میں، بڑے ٹب میں، بڑے اس میں تھال میں جو خون تھا اس میں اپنے ہاتھوں کو ڈبو کر یہ کہہ رہے تھے کہ یا تو ہم حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھیں گے یا پھر ہم جان سے گزر جائیں گے، تیسری شکل کوئی نہیں ہے۔ ثم یجتمع الملا منہم صباح یوم تو ایک روز صبح صبح کچھ سردار لوگ اکٹھے ہو گئے، یتناحون و یتناسون وہ منع کرنے لگے کہ لڑائی نہ ہو اور ایک دوسرے کو نصیحت کرنے لگے، ٹھیک ہے، لڑائی سے منع کرنے نصیحت کرنے لگے، ثم یشیر علیہم شیخ منہم تو پھر ان میں ایک بوڑھے شخص نے انہیں مشورہ دیا، یشیر مشورہ دیا، ان یحکمونہ فی ھذہ الخصومہ کہ وہ اس لڑائی میں کسی کو حکم بنا لیں، یعنی اس لڑائی میں وہ کسی کو فیصلہ کرنے والا بنا لیں، کسی ایسے شخص کو اول داخل علیہم جو سب سے پہلے داخل ہوگا من باب ابواب المسجد مسجد کے دروازوں میں سے، اس دروازے میں سے، ٹھیک ہے، ان میں ایک بوڑھا شخص تھا تو اس نے مشورہ دیا کہ دیکھو اس لڑائی کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ جتنے یہاں موجود ہو صبح دیکھیں گے کہ اس مسجد کے اس دروازے میں سب سے پہلے کون شخص داخل ہوتا ہے، جو سب سے پہلے اس دروازے سے گزر کر مسجد میں داخل ہوگا وہ جو فیصلہ کر دے گا وہی سب کو منظور کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، یسمونہ باب بنی شیبہ تو وہ مسجد کے اس دروازے کا نام تھا باب بنی شیبہ، بنی شیبہ اس دروازے کا نام تھا جس سے اس شخص نے گزرنا تھا، تو فلا یلبسون ان یدخل علیہ من الباب رجل شاب تو بس تھوڑی ہی دیر گزری کہ ان پر اس دروازے میں سے ایک نوجوان آدمی گزرا، یہ قصہ کون بیان کر رہے ہیں؟ باقوم، تو ایک نوجوان آدمی آیا، لم یرو اجمل منہ طلعتاً تو باقوم کہتا ہے ان لوگوں کا اپنا ہی ہے، لم یرو اجمل منہ طامتاً تو انہوں نے اس طرح کا حسین آدمی پہلے نہیں دیکھا تھا، ولا اعظم منہ حیبتاً اور نہ ہی اس طرح کا بڑی ہیبت والا کبھی دیکھا تھا، ولا احسن منہ سیرتاً فی قومہ اور نہ ہی انہوں نے اپنی قوم کے اندر اس سے زیادہ حسین سیرت والا شخص دیکھا تھا، فسمیت من انبائہ اشیاء الکثیر باقوم کہتے ہیں کہ میں نے اس عظیم شخص کے بارے میں پہلے بھی بہت ساری باتیں سنی ہوئی تھیں، سمیت من انبائہ شیء بہت کثیر میں بہت ساری باتیں اس عظیم شخصیت کے بارے میں سن چکا تھا، ولیکننی استیقنت لیکن اب مجھے یقین ہو گیا انہ رجل عظیم الخطر کہ آپ ایک عظیم ہستی ہیں، حین رأیتہم جب میں نے ان لوگوں کو دیکھا، ینظرون الی مقدمہ جب لوگوں نے آپ کے آنے کو دیکھا تو مبتہجین تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے، ٹھیک ہے، جب انہوں نے دیکھا اس عظیم انسان کو تو لوگ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے، وہ یصیحون اور وہ چیخ چیخ کر بلند آواز سے کہنے لگے، ھذا الامین قد رضینا یہ امانت دار ہے ہم ان کے فیصلے پہ راضی ہیں، ھذا محمد قد سلمنا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ہمیں ان کا فیصلہ تسلیم ہے، قد سلمنا ہمیں ان کا فیصلہ تسلیم ہے، ثم یعرضون علیہ الخصومہ پھر انہوں نے ساری سچویشن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھی، کیس کی، تو فما رأیت وقارا کا وقارہ باقوم کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کا جو وقار تھا نا ایسا وقار میں نے کسی کا بھی نہیں دیکھا تھا، وما رأیت اناتن کا اناتہ اور جیسے آپ کی بردباری تھی ایسی بردباری میں نے آج تک کسی کی نہیں دیکھی، وما رأیت ہدوا کا ہدو نفسہ اور جیسے آپ ایک پرسکون طبیعت میں تھے ایسی پرسکون اور چین والی طبیعت میں نے آج تک کسی کی نہیں دیکھی تھی،
وما رأیت رجلا ارفق منہ بقومہ، اور پوری قوم میں نے ایسا آدمی سب سے زیادہ نرمی کرنے والا نہیں دیکھا تھا۔ وآتف منہ علیہم، اور اپنی قوم پر سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا میں نے نہیں دیکھا تھا۔ وآثر منہ لہم بالخیر، اور سب سے زیادہ اپنی قوم کے اوپر بھلائی کو قربان کرنے والا شخص میں نے نہیں دیکھا تھا۔ آثر منہ لہم بالخیر، بھلائی کو قربان کرنے والا اپنی قوم کے لیے۔ فانظروا الی قضائہ فیہم، تو آپ دیکھو ذرا آپ ان کے درمیان کس طرح فیصلہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، باقوم کہہ رہے ہیں دیکھو کہ آپ نے ان کے درمیان کس طرح فیصلہ کیا۔ فَسَتَرَوْنَ كَمَا أَرَىٰ، آپ لوگ بھی وہی سوچو گے جو میں سوچ رہا ہوں، یعنی آپ لوگ بھی وہی دیکھو گے جو میں دیکھ رہا ہوں، آپ لوگ بھی وہی سوچ رہے ہوں جو میں سوچ رہا ہوں گا۔ أَنَّهُ لَمْ يَنْتُجْ عَنْ تَفْكِيرِ انسان، کہ یہ انسانی سوچ کا نتیجہ نہیں ہے جو اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا نا، آگے آ رہا ہے، یہ انسانی سوچ یہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ انما کان الہام من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے الہام ہے، یہ انسانی سوچ اس طرح کے فیصلے نہیں کر سکتی۔ فیصلہ کیسے ہوا جی؟ دیکھو، تو نزل امین رداہ، اللہ کے رسول نے اپنی چادر اتاری مبارک، والقہ علی الارض، اور اس کو زمین پر بچھا دیا، ثم وضع الحجر فی وسطہ، پھر اس پتھر کو اٹھا کر چادر کے درمیان میں رکھ دیا، ثم قال لقومی، پھر آپ نے ان لوگوں سے کہا، لینتدب کل رب من ارباء قریش رجل، کہ قبیلہ قریش کی ہر شاخ کا سربراہ آ کر ایک ایک کونا پکڑ لے۔ ٹھیک ہے، قبیلہ قریش کی ہر شاخ کا سربراہ آ کر ایک ایک کونا پکڑ لے، 4 شاخیں تھیں تو ایک ایک کونا پکڑ لو۔ فلما اجتبى نفرا، تو جب 4 آدمی آ گئے، یمثلون قومہ کلہم، جو اس اپنی قوم کی قیادت کرنے والے تھے، قال، تو آپ نے فرمایا، لیاخذ کل واحد منکم بزاویۃ من زوایا رداء، تم میں سے ہر آدمی اس چادر کے چاروں کونوں میں سے ایک ایک کونے کو پکڑ لے۔ ففعلوا، انہوں نے ایسا ہی کیا، تو واشترکت قریش کلھا فی رفع الحجر، تو اس طرح پتھر کے اٹھانے میں پورے کے پورے قریش کی شمولیت اختیار شامل ہو گئی، پورے قریش اس میں شریک ہو گیا حجر اسود کو اٹھانے میں۔ وتقسمت قریش کلھا ھذا الشرف العظیم قسمۃ سواء عدلا، تو اس طرح اس عظیم شرف کو قریش نے اپنے درمیان میں تقسیم کیا بڑے عدل کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تقسیم کیا بڑے عدل کے ساتھ اس عظیم شرف کو۔ حتیٰ اذا انتہوا الی البناء، یہاں تک جب پتھر کو اس عمارت تک اٹھا لیا گیا۔ جی، اس کے بعد ہے آثرہ ربہ، اور آپ کے رب نے آپ کو خصوصیت عطا فرمائی، بخلاصۃ ھذا الشرف، اس شرف کے جوہر کے ساتھ، خلاصہ کا مطلب ہے جوہر، اس شرف عظیم کے جوہر کے ساتھ اللہ نے آپ کو رتبہ عطا فرمایا، وخیر ما فی ھذہ المکرمہ، اور اس عزت کے کام میں بہترین بھلائی سے آپ کو نوازا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ عظیم اعزاز اللہ پاک نے آپ کے حصے میں رکھا کہ اصلاً حجر اسود آپ نے اٹھا کر اس کی جگہ پر آپ نے اس کو نصب کیا، یہ مطلب ہے۔ فیاخذ الحجر بیدہ، پھر آپ نے اٹھایا اس پتھر کو اپنے ہاتھ سے، ویضعہ فی موضعہ، اور اس کی جگہ پر اس کو آپ نے نصب کر دیا، رکھ دیا۔ والقوم راضون فرحون، اور سارے لوگ راضی ہوئے، بہت زیادہ خوش ہوئے۔ قد اطمأنت قلوبہم الی ھذا العدل، اور ان کے دل مطمئن ہو گئے اس انصاف کے اوپر۔ واستبشروا بما کف عنہم من الشر، اور انہوں نے ایک دوسرے کو خوشخبری دی، وہ بہت زیادہ خوش ہوئے کہ ایک بہت بڑی لڑائی ان سے دور ہو گئی، وہ بہت زیادہ خوش ہوئے، بما کف عنہم من الشر، کہ ایک بہت بڑا شر ان سے دور ہو گیا، بما عصم لہم من الانفس، اور ان کی جانیں اس وجہ سے محفوظ ہو گئیں، وحقن لہم من الدماء، اور ان کا خون بہنے سے بچ گیا۔ وہنا استیقنت، کون کہہ رہے ہیں؟ باقون۔ وہنا استیقنت، اور وہیں پر مجھے یقین ہو گیا تھا، انی رأیت رجلا، کہ میں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا ہے، ہوا احب خلق اللہ الی اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اپنی ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ پیارا ہے۔ یہیں پر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ جو میں نے اس شرف کو دیکھا ہے، شرف ایک عظیم انسان کو، اب وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ محبت والا ہے، واکرم علیہ، اور اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ احترام کے قابل ہے۔ کتاب کا نام طٰہٰ حسین علی ہامشی السیرہ۔ ٹھیک ہوگا جی۔